السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا أعطيناك الكوثر فصل كما إن شانك والأبتر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے مجلس کہ فرشتے یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے فرشتے کہ بھائی آپ کو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کہاں گئے تھے تم؟ کہنے کہ نیچے گئے تھے. کہا نیچے تو ہم بھی جاتے، کہ نہیں ہم گئے تھے امام حسین کی مجلس پر. کہتے اچھا یہ ہے تو یہ اس کی خصوصیت یہ ہے، فرشتے بھی اس کو ترستے ہیں. اب میں آپ کو جو اپنا سلسلہ تھا پہلے کا اس میں بتاتا ہوں کہ یہ در اہل بیت جو ہے اصل میں اللہ کا منشا تھی یہ، اور اسی پہ ائمہ کے تھرو ہمارے یہ ہو رہا ہے. اور کتنے غضب کی بات ہے کہ نبی اولاد نبی جن کے ذریعے سے یہ اسلام آیا، اس کے مشترکات، اس کے جزیات تمام معلوم ہو رہے ہیں ہمیں، ہمارے ائمہ بتا رہے ہیں. اور جناب ادھر دوسری سائڈ پہ بھائی آپ کا کیا سورس ہے؟ خود ہی تک بندی لگا رہے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ رہا ہے، کبھی ہاتھ اونچا کر رہا ہے، نیچے کر رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے؟ غلط بات ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کی ہیں تمام ائمہ کی منظوری سے یہ ادا ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے اور کہ ایک ہے ہمارے ہاں نماز روزہ، یہ تو ہے اپنی جگہ، امر بالمعروف بھی ہے. اور ایک جو سب سے بڑی ہے وہ جو لوگ شاید غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی، تبلا و تبرہ، یعنی ان کی مدح کرو، خوب تعریفیں ان کے فضائل بیان کرو، اور تبرہ یعنی کہ ان لوگوں سے بیزاری ظاہر کرو جو کہ اہل بیت کے دشمن تھے، ان کے مخالفین تھے ان سے. یہ ہے چنانچہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس پہ دیکھ کر اور وہ کنورٹ ہو گئے کہ بھئی یہ تو مثال کے طور پہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبرہ کرتا ہے اور تبرہ کرنے والے تبرہ کرتے ہیں. یہ ٹرانسلیشن ہے اس کا. اس کا مطلب ہے اللہ کا جو عمل ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، تبرہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم بیزار ہیں ان لوگوں سے، ان کے نام نہیں لیتے ان کے. چنانچہ ایک اسی زمن میں ایک واقعہ ہے کہ یہ ابھی اس میں تو ویب سائٹ دیکھنا 500-600 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ کنورٹ ہوئے یہ دیکھ کے، جیسے وہ مارچ کو امام حسین کی زیارت کو مجلسوں کو دیکھ کے کہ یہ چکر کیا. تو جب ڈیٹیل جاتے ہیں تو اس میں پتہ لگتا ہے. تو ابھی ایک ڈیٹیل آئی کہ اس نے جو ایک عیسائی تھا وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تبرہ کرتے ہیں اور تبرہ کرنے والے تبرہ کرتے. تو وہ مسلمانوں کے پاس کیا کہنا یار آپ تبرہ کرتے ہو؟ تو کہنے کہ وہ قرآن تو یہ کہہ رہا. پھر دوسروں کے پاس گیا، دیوبندیوں کے ان کے سب کے پاس. ہم نے کہا نہیں ہم تو نہیں کرتے. وہ شیعوں کے پاس آ گیا، اس نے صاحب آپ تبرہ کرنے ہم کرتے ہیں. آپ ہی ہوتے. تو کہنے کو میں پھر یہ شیعہ مذہب قبول کرتا ہوں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بولنے کا میں تو یہی مذہب، یہی اصلی مذہب ہے. اسی طریقے سے وہ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ کینیڈا میں ایک ہندو تھا، وہ شیعہ ہو گیا ڈائریکٹ. تو اس نے کہا بھائی پہلے تو مسلمان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تحقیق وحقیق کر کے تو آپ یہ ڈائریکٹ شیعہ کیسے ہو گئے؟ کہنے کہ جی میں نے قرآن شریف پڑھا تھا تو ہمارا مذہب جو کوئی عجیب ہے، وہ خود ہی بناتے ہیں ان کے بت اور اس کو پوچھتے ہیں اور پھر وہ اسے
खतरनाक खा जाते हैं, पी जाते। मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ कनाडा आया तो मैंने कुरान शरीफ की स्टडी की, इंग्लिश में ट्रांसलेशन था ये था, और उर्दू भी हम जानते हैं भाई, हिंदुस्तानी है। तो कहने लगे, वहाँ मैंने जब देखा सूरह तौबा में, तो वहाँ लिखा था कि सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने कहा यार ये क्या कह रहा है अल्लाह मियाँ, कि सच्चों के साथ हो जाओ। चलो ठीक है, जाओ। और जब आया सूरह आल इमरान पढ़ी जब मैंने, तो उसमें लिखा था कि मुबाहिला हुआ, और उसमें ये था कि ए रसूल ये कई हिज्जती बातें कर रहे हैं, तुम क्या जब से तुमने कह दिया कि भाई हज़रत ईसा जो है वो अल्लाह के जो अम्र है उससे पैदा हो गए वो। तो वो कहते हैं नहीं जी वो तो अल्लाह के बेटे थे। अरे वरना का तो फिर आदम को बताओ फिर वो क्या थे, उनका तो माँ बाप दोनों ही थे, अल्लाह का अम्र है ये। तो ये कहने कुछ हुज्जती ये कर रहे नहीं मान रहे, तो फिर इनसे ये कहो कि तुम अपने बच्चों को लाओ, तुम अपने औरतों को लाओ, तुम मर्दों को लाओ, ये तुम नफूस लाओ, और फिर हम बद्दुआ करते हैं झूठों पे अल्लाह की लाना। तो गोया ये मुबाहिला। तो कब मैंने, वो हिंदू कहने लगा कि मैंने देखा कि आल इमरान में तो ये लिखा हुआ, तो मुबाहिले में ये सच्चे थे, ये अहले बैत थे जो, तो बस लोग जी मैं शिया हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी कि कुरान शरीफ जो है वो हर एक के बस का नहीं है, उसकी मायने मजदर क्या है क्या नहीं है। हमारे अहले बैत ने उसकी तशरीह की और बताया। तो जरा से अब जैसे देखो ये मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो चाहा था कि भाई ये मेरा दीन इस तरीके से फैले, रसूलुल्लाह नबी उन्होंने तबलीग की, बताया सब लोगों को, और फिर उन्होंने जाते वक्त कह दिया कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया, तो मैं दो तरह का चीज़ है, सकलैन, हदीस सकलैन बड़ी मशहूर है, किताब अल्लाह व इतरती अल्लाह। तो किताब अल्लाह इसका मतलब है कि किताब थी जभी तो कहा किताब अल्लाह, और फिर कहते हैं जी रसूल के बाद इतने साल के बाद इन्होंने नाम लेके वो कलेक्ट किया, और इधर से लिए उधर से लिए, और फिर वो मुफस्सिर वो कहने लगे जी कुरान को जमा करने वाले, उसको उस्मान को नाम दे दिया कि जी जो कुरान जमा किया था वो, रसूल कह रहा किताब, किताब का मतलब है लिखी हुई चीज़। तो और किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, इतरती का मतलब है तमाम लुगत में उसमें है, इब्ने मंसूर की किताबें भी है, उसमें लिखा है कि इतरती का मतलब है करीब तर, करीब तर अहले बैत। वरना अहले बैत पर तो कहते जी वो हम भी है ये भी है, जो चाहे कर दे। इतरती करीब तरी ये बेटे बेटियाँ तमाम ये, तो ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और ये इनसे ये कभी दोनों जुदा नहीं होंगे, और ये आपस में एक दूसरे से मुंसलिक रहेंगे। इनसे तुम तमस्सुक करो। तमस्सुक माना होता है कि जैसे तमस्सुक पहाड़ी है, पहाड़ी पर से रस्सी है, नीचे आना, रस्सी को पकड़ना, अगर छोड़ी तो गए नीचे, तो तमस्सुक लगा यानी पकड़ लो इनको दोनों, इसको अहले बैत और कुरान किताब। ये नहीं कि आपने किताब पकड़ ली अहले बैत छोड़ दिए, अहले बैत पकड़ी किताब छोड़ दी, नहीं, दोनों होने चाहिए, और ये आपस में कभी जुदा नहीं होंगे ता वक्त के हौज़े कौसर पे आएंगे। दुरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी के मज़ाक में इमाम हुसैन ने जो ये बेड़ा उठाया कि ये यजीद जो है वो तो तमाम कुछ से ज़ारत वारसा में हज़रत इमाम हुसैन के लिए कितनी शान की है कि ये वारिस हैं किसके, नूह के, इब्राहिम के, तमाम हज़रत ईसा के। क्यों कि वो तो उसने सबको ख़त्म कर दिया, नहीं कुछ नहीं, तो ढोंग से ना कोई किताब आई, ना कोई वही आई, ना मलिक आया, ना कोई आया, ये एक ढोंग था उसका, बनु हाशिम का, सल्तनत कायम करने के लिए। बताइए, तो अब इमाम हुसैन ना उठते तो कैसा होता। चुनांचे एक सुन्नी के बड़े आलिम हिंदुस्तान के, तुमने भी नाम सुना, मौलाना मौदूदी,
ان سے پوچھا مودودی صاحب یہ فرمائیے کہ جب تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ کا سوال غلط ہے تیرا. یہ کہے کہ جب امام حسین نے نہیں کی تو سب نے کیسے کی؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ابو بکر عثمان بن لعنت بے شمار. اب جناب یہ دیکھیے آپ کہ رسول اللہ کی وہاں جائیے آپ اس میں روضے رسول پر امام حسین کے روضے پہ جائیے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں عربی میں لکھا ہے کہ میں مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں. تو کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر اس کو پریکٹیکل دیکھو کہ کربلا تک رسول اللہ تھے اس سے اسلام تک، کربلا کے بعد امام حسین سے رسول اللہ ہو گئے کیونکہ اس نے تو ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ڈھونگا یہ کچھ نہیں ہے. چنانچہ اس کو دیکھو نا مدینے میں اس نے رسول اللہ کے روضے پہ اور مسجد نبوی پہ گھوڑے باندھ دیے، پھر خانہ کعبہ کو اڑا کے رکھ دیا، آگ لگا دی. مطلب یہ تو ایک پلان تھا ان کا. اور یہ جو مفسرین بالکل کہتے ہیں کہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے گنڈے اور انہوں نے جناب رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کے اور وہاں پہ وہ اجماع کر کے کہ صاحب یہ خلیفہ ہو گیا یہ ہو گیا. بھائی کیسا ہو گیا کیوں ہو گیا؟ جبکہ حدیث ثقلین یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ نے وہاں ان کہا کہ من کنت مولا ہوں وہ اعظم مولی ہوں، میں جس کا مولا ہوں. اب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست ہے. اور یہ جو قادری ہے یہ نہایت منافق ہے. اور اس میں کیا نام ہے محرم میں مجمع کر کے رلاتا ہے تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو شیعوں سے بھی زیادہ رو رہا ہے. لیکن اس کی حالت یہ دیکھیے کہ وہاں کہتا ہے کہ جی وہ دراصل کیسا ہو گیا تھا واقعہ، وہاں یمن سے حضرت علی آ رہے تھے تو کچھ لوگ جب تکرار ہو گئی تو یہ کچھ بے بسی ہو گئی تو پھر وہ رسول اللہ تک بات پہنچی. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ میں جس کا میں دوست ہوں نا اس کا یہ علی بھی دوست ہوں، میں بتاؤ یہ بات کر دی. جبکہ قرآن شریف کی آ رہی ہے کہ اے رسول آپ وہ کہہ دیجئے، کیونکہ ان کو خوف تھا. دیکھو نا جیسے رسول اللہ نے یہ بات کیسے کہی، بھائی میاں باہر جاؤ تو ذرا چھتری لے کے جانا. تو کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بارش ہے ہوگی ضرور، جبھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے، میں نے اس میں دیکھا ہے موسم کے حال میں. تو اسی طریقے سے رسول اللہ نے یہ کہا کہ جس سے میری بیٹی، ایک تو یہ کہا میری بیٹی میرا جز ہے، سمجھ لو. اسے تکلیف دی مجھے دی اللہ کو دی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں بار بار تو بھائی وہ تو خاتون ہے گھر میں ہے اس سے کیا تعلق ہے، لیکن یہ واقعہ ہونے والا تھا. جبھی تو انہوں نے کہا. چنانچہ یہ مولانا شاہنشاہ صاحب نے جو تقریباً میرے خیال میں 40 کتابیں پیش کی، اور یہ پہلے انہوں نے یہ طاہر القادری نے کہا کہ یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے. فاروق اعظم صدیق اکبر ان کی کیا شان ہے، وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ خاتون جنت کے جا کے اور وہ محسن کو شہید کر دیں، یہ کر دیں. یہ سب من گھڑت ہے شیعوں کی، پھر رونڈ رلانے کے لیے یہ کر دیے بتائی. تو انہوں نے شہنشاہ صاحب نے کہا کہ صاحب آپ اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ آپ ہی کے آدمیوں نے چلو ابھی 1 سال 10 سال 20 سال پہلے اگر واقعہ ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ ممکن ہے اتنا عرصہ ہو گیا. 1100 سال پہلے کی کتابیں اور تمام انہوں نے اکٹھی کی. کہنے کو اس وقت تو یہ مسئلے بھی نہیں تھے کہ بھائی تعصب وغیرہ، تو یہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ واقعہ ہوا. اور وہ ابو بکر عمر آئے دونوں، اور مسئلہ بھی یہ تھا کہ ان کے دل میں چور تھا کہ بھائی ہم نے یہ خلیفہ والا پہ چن لیا لیکن حضرت علی یہ بنو ہاشم نہیں آئے تو اس کا ہمارا کنٹروورشل ہے. تو انہیں حضرت کو لینے کے لیے جو وہاں گئے تو پھر وہاں پہ چونکہ حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بھائی کون ہے کہاں ہے، کہنے لگے علی کو بھیجو. کہنے لگے بھائی کیوں بھیجو، نہیں آئیں گے. کیونکہ حضرت علی نے
حضرت رسول خدا کو معلوم تھا، وہ تو دل میں غیب جانتے تھے کہ ان کے دل میں بغض ہے اور یہ ہونے والا ہے، ورنہ وہ کیوں کہتے کہ جو حضرت فاطمہ کو غضبناک کرے گا اس نے خدا کو کیا، اس کا مطلب یہ غضبناک ہونے والی تھی۔ چنانچہ جب وہ دربار میں گئیں واپس آئیں تو حضرت علی ٹہل رہے تھے گھر میں، کبھی باہر آتے تھے دیکھتے تھے کہ وہ آئی نہیں ابھی، پھر آئیں جیسے کہنے لگے کہ فاطمہ کیا ہوا، ٹھیک رہا؟ ارے کہنے کیا ٹھیک رہا، وہ تو انہوں نے مجھے کھڑا رہی میں مجھے بیٹھنے کے بھی دیکھا، اور کہنے لگے انہوں نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا۔ بتائیے آئے مباینہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول لے کے گئے، سچے تھے، اور پھر ان کی سچائی پوچھ رہا، کتنے غضب کی بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب کچھ سازش تھی، اور یہ بنی ساعدہ میں جو انہوں نے اکٹھے ہو کے خلیفہ بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اس کے بعد چونکہ رسول اللہ کو معلوم تھا یہ حرکت ہوگی، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کریں گے حرکت، لیکن اللہ نے بھی کہا نا مکرو مکرم و مکرنا مکرو، اللہ کہتا کہ یہ چال چلتے تو اللہ بھی وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ بھی چال چلتا، اللہ نے ان کی چال کو ختم کر دیا، اور کیسے ختم کیا کہ یہ دیکھو یہ واقعہ کربلا برپا نہیں ہوتا تو حقیقت سامنے آتی، کیونکہ ابھی تک دیکھ لو یعنی کتنے 1400 سال ہو گئے امام حسین کا کربلا برپا ہو رہی ہے تھوڑے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ، اور یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بقول ایک مولانا کے کہ مجلسیں اتنی ہوتی ہیں امام حسین کی کہ یزید کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا، کوئی یزید کا نام نہیں سن سکتا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اب وہ ایام فاطمہ، حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی اتنی تشہیر مجلسیں ہو رہی ہیں کہ یورپ میں اور ادھر ادھر، تاکہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے لیکن اس کی کم ہو رہی ہے۔ تو اب یہ دیکھو کہ کربلا کے واقعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اجاگر کر کے ان کی جو محنتیں تھیں انبیاء کی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت بشر، سب کی تباہ کر دی تھی اس عزیز نے، وہ سب امام حسین نے اس طریقے سے بچائی کہ اپنے عزیز رشتہ دار اور شہداء کو اور تمام اصحاب اکرام کو اب قربان کیا، اور آخر میں خود بھی اپنی جان دے دی اور اسلام کو بچا لیا۔ اللهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين